السلام علیکم، میں ہوں جاوید رضا خیل۔ آج اپنے یوٹیوب چینل پی پی آر ٹی وی نیوز کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں موجود ہوں ایک ایسی ہستی کے پاس جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان گروپ آف جرنلسٹ کے صوبائی صدر گل احمد مروت صاحب کے پی کے سینئر صحافی آج سے بات کرتے ہیں اس کے اپنے صحافتی زندگی کے اوپر۔ پہلے سر آپ مجھے یہ بتائیں، آپ تو مروت صاحب کا چشمہ چراغ ہیں، آپ کے زیادہ تر کاروبار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ صحافتی کیوں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور میرے خیالات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو اس وقت میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں اس لائن پہ جاؤں جس میں میں عوام کی کوئی نہ کوئی خدمت کر سکوں۔ اس وقت میں وہ جو مستحق اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان کے لیے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا، ان کی ایجوکیشن، تاکہ میری کوشش ہوتی کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ جاری رہ سکے۔ اس کے بعد میں اپنے علاقے میں ابتدائی تعلیم میں نے حاصل کی، پھر گورنمنٹ ڈگری کالج گندی خیزنے سے میں نے اے پی سی کی۔ اس کے بعد میں راولپنڈی اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں پہ جب میں نے داخلہ دیا پنجاب کالج آف کامرس میں بی کام کے لیے، کیونکہ میرے والد کی یہی خواہش تھی کہ میں بینک آفیسر بنوں۔ بی کام کے بعد جب رزلٹ میں ٹائم تھا، کیونکہ جب میں فری ہو گیا، اب رزلٹ میں بھی 2-3 مہینے تھے، تو اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ اخبارات بھی کم تھے، صحافی بھی اس وقت کم تھے، لیکن جب میں کسی پروگرام میں جاتا تھا تو دیکھتا تھا کہ صحافیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میرے اندر جو وہ جذبہ تھا عوامی خدمت کا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ میں اس پلیٹ فارم سے اپنے جذبے کی تکمیل کر سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو یہ 3 مہینے میں ٹریننگ کر لیتا ہوں پریکٹیکلی، اور اس دوران پھر میں ڈیسائیڈ کروں کہ آگے میں نے کس لائن پہ جانا ہے، اسی کامرس کو آگے لے جانا ہے یا میں جرنلزم کی طرف آؤں۔ تو میں جب گیا تو اس وقت اخبارات کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، صحافی بھی بڑی مشکل سے تھے کا شکار تھے، اور اخبارات کم بھی تھے۔ تو میں اس وقت ایک اخبار ہوتا تھا پریزیڈنسی کے پاس، روزنامہ مرکز، وہاں پہ ٹریننگ کے طور پہ میں گیا، ٹریننگ لیتا رہا۔ رات کو 2:30 بجے تک 2 بجے تک ہم بیٹھے رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر آتے تھے تو فیض آباد پہ ہم پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں پہ ہم چائے پیتے تھے، پراٹھے ہوتے تھے، نان تھے، تاکہ صبح کی اذان ہو جائیں اور گاڑیاں چلے تو ہم جائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ایسا تھا کہ میں چونکہ بیچلر تھا تو ہم چند دوست اکٹھے رہتے تھے ایک فلیٹ میں، تو میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ آج کل جو صحافت ہے، جو پہلے زمانے کا صحافت ہے، اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ آپ نے اتنا مشکل دور گزار چکا ہے، آپ نے آخر اتنا مشکل دور گزارنے کے باوجود اتنے کم وقت میں آپ نے اتنے بڑا نام، وہ کیسے؟ تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ جب بندے کے جذبے جواں ہوں، ارادے مضبوط ہوں، اور وہ کچھ کرنے کی تک و دو میں ہو۔ میں اسلام آباد میں جتنے اخبارات میں رہا ہوں، اخبار وطن لندن سے شائع ہوتا ہے، اس کا میں یہاں سے بیورو چیف رہا، برمنگھم سے کشمیر ڈائجسٹ نکلتا تھا، اس کا میں ایڈیٹر رہا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب آپ ایک مشن پہ جاتے ہیں نا، تو اس مشن کی تکمیل کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی ہوتی۔ اب اصل میں یہ ہے کہ صحافت ابھی اس سے بھی بہتر ہے۔ اس وقت سہولیات نہیں ہوتے تھے، خبریں نہیں ہوتی تھی اس طرح ڈائریکٹ، آپ کو تیار خبریں نہیں ملتی تھی نیوز ایجنسی سے، اس وقت خبر ڈھونڈنی پڑتی تھی۔ اچھا کمپیوٹر، اور جب ہم نے شروع کیا اس وقت کمپیوٹر بھی نہیں ہوتے تھے، کتابت کا دور تھا۔ تو اب تو صحافت آسان ہو گیا، صحافت میں جدت آ گئی۔ اب اس جدت سے اگر صحافی فائدہ اٹھائیں، اسی طرح محنت کریں جس طرح پہلے ہوتے صحافی کرتے تھے، تو سارے صحافی نام بھی کماتا تھا اور ادارہ کوئی کمزور بھی نہیں آتا۔ اب میں جس ادارے میں ہوں، روزنامہ پیغامات میں، اور پاکستان پولیس رپورٹ میگزین جو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں، جو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اس کے شاہد ہیں، کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو بہت لو لیول کے ادارے تھے، میں نے محنت کی، اب جا کے ان کی ایک پہچان بن چکی ہے گورنمنٹ کے اس میں بھی، اور پرائیویٹ میں، سیاسی لوگوں میں بھی، اور ضابطی حلقوں میں بھی۔
سوا اصل یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ صحافیوں کو چاہیے کہ وہ جو اس فیلڈ میں آئے ہیں وہ اسی کو اڑنا بچھوڑنا بنائیں، زر صحافت سے اپنے آپ کو بچائیں اور صحافت میں اپنا بہتر کیریئر کو جاری رکھتے ہوئے اچھا نام کمائیں۔ اچھا نام کمائیں گے تو اس اچھے نام کا انہیں اچھا صلہ بھی ملے گا، ساتھ ساتھ وہ اپنے حلقہ احباب میں بھی سرخرو ہوں گے اور لوگ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ سر بالکل آپ کی بات بالکل حق پجا۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں، آپ تو ماشاء اللہ ہمارے کے پی کے شان ہیں، ہم سب چھوٹے موٹے آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے ہی سیکھ کے آئے ہوئے ہیں صحافت میں۔ سر آج کل جو صحافی ہمارے دوست بھائی ہیں زیادہ تر، وہ آج کل جو سوشل میڈیا میں گروپوں میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ گروپ بنے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس میں عام خاص کر ہمارے کے پی کے پولیس کی بدنامی کر رہے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے ایک صحافی کے لیے اگر اس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو؟ جہاں تک یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے نہ تو کوئی ٹریننگ دی ہوئی ہے اور نہ وہ باقاعدہ کوئی جرنلسٹ ہیں۔ مائک پکڑنے سے کوئی صحافی نہیں بنتا، اس پہلے بندے کو صحافی بننا چاہیے، اس کے بعد مائک لے کے اور لوگ کے پاس جانا چاہیے۔ اس پہ کچھ بیوروکریٹس ہیں یا کچھ اس طرح ذمہ دار لوگ کورٹ بھی گئے ہیں، انہوں نے یہ گلہ کیا کہ یار ایک عام آدمی آ کے اور ہماری بےزتی کر دیتے ہیں، ہماری پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پولیس یہ بھی دیکھنا چاہیے، پولیس کی قربانیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پولیس، ہم رات کو سوتے ہیں، پولیس والے جاگتے ہیں۔ یہ جو آپ کو موبائل بٹ، ہم جب پولیس اسٹیشن کا نمبر ملاتے ہیں، جب وہ بزی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں، یہ تو بزی نہیں ہونا چاہیے، گلا دیتے ہیں، بالکل سر جی۔ اس سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو تو کسی وقت بھی کوئی ایمرجنسی میں کال کر، ایمرجنسی کے لیے تو ہمیں پولیس والے نظر آتے ہیں، لیکن باقی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پولیس کا مورال ہم ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس کے خلاف ہم باتیں کرتے ہیں۔ پولیس کا ایک اچھا امیج ہے، پولیس والوں نے قربانی دی ہے، پولیس اہلکاروں نے، جانتے افسران نے، اس کے اہلکاروں نے جانوں تک کی قربانی دی ہے۔ ہاں، کالے بیڑے بھی اس میں موجود ہوں گے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر محکمہ پولیس کو بری نظر سے دیکھنا ہے یا پورے محکمے کو تنقید کا نشانہ بنانا، اس کو بھی میں جائز نہیں سمجھتا۔ بالکل سر جی، آپ کی بات بالکل حق بجائے، کیونکہ پولیس جو قربانی دیا ہے خاص کر دہشت گردی کے ٹائم میں دیکھتا ہوتا ہوں، پاک آرمی کے بعد میرے خیال میں دوسرے نمبر پہ ہمارے کے پی کے پولیس ہی آتے ہیں، ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ اس لیے خدایا لوگوں کو چاہیے کہ عام سوشل میڈیا میں ان کی بدنامی نہ کریں۔ بری بات یہ بھی ہمارے اپنی عزت تو پولیس کو، یہ بھی ہمارے سر۔ آخری بات، آپ دیکھتے ہیں جو پہلے سال 20 سال پہلے کے پولیس اور آج کے پولیس میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ 20 سال پہلے پولیس کے پاس وسائل کی کمی تھی اور ان کی اتنی تعداد بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، پولیس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ان کو سہولیات بھی دی جا رہی ہے۔ پولیس میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ جو محکمہ پولیس میں آتے ہیں وہ ایک جذبے کے تحت آتے ہیں، ان کے اندر وہی جذبہ ہوتا ہے کہ میں اس کے اندر جا کے مظلوم عوام کی داد رسی کروں اور ظالم کا ہاتھ پکڑوں۔ یہ پہلے بھی جو پولیس کا وہ جو مین وہ تھا، وہ یہی تھا۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پولیس والے یہی اسی جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ پولیس کو ہم برے کام پہ لگانے والے بھی ہم ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ پولیس کو رشوت کون دیتے، کیوں دے رہے ہیں ہم؟ جب اپنی جرم کو چھپانے کے لیے ہم پولیس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا؟ پولیس کو کرپشن پہ کون لوگ لگا لیتے ہیں؟ پولیس تو اس طرح ڈپارٹمنٹ ہے نہیں کہ وہ جا کے لوگوں کے کام کر رہے ہیں اور اس کا معاوضہ لے رہے ہیں۔ اگر کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، اس کی عوض رشوت دی جا رہی ہے، کیوں دے رہے ہیں لوگ؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی ہمیں بحیثیت شہری، ہم جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، ہم ان بندوں کا ہاتھ روکیں جو پولیس کو رشوت دے کر ان سے ناجائز کام کرواتے ہیں یا ناجائز کام کے لیے ان سے راستہ ہموار کراتے ہیں۔ پولیس کا اپنا ایک بہترین امیج تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ پولیس کو اگر ہم اچھے طریقے سے ان کے سامنے آئیں اور ان کو ہم پلس طریقے سے چلائیں تو پولیس اب بھی بہترین پولیس ہے، انشاءاللہ کل بھی بہترین پولیس رہے گی، اور آنے والا دور پولیس کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔
وہ دوسری بات سر جی، یہ جو آج کل میں دیکھتا ہوتا ہوں، مانتا ہوں، میں مانتے ہیں سارے پاکستان کے لوگ، پورے دنیا کے لوگ مانتے ہیں، ہمارے پاکستان پولیس تو نمبر ون ہے ہی، اس بات میں کوئی دو رائے ہے نہیں، لیکن اس پہ وجود ہمارا KPK پولیس اتنا نمبر ون ہو گیا، لوگوں کو سمجھ انڈرسٹینڈنگ اتنا اچھا ہو گیا، آخر اس میں راز کیا ہے؟ کیا ایسی تبدیلی آ گئی کہ ہمارا پولیس نمبر ون ہو گیا KPK پولیس؟ جب سے PSP آفیسر آنے شروع ہو گئے، چونکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ ایک اچھے خاندانوں سے آتے ہیں، اور وہ نے ان کے اندر آگے جانے کا جذبہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں بہتر کام کروں گا، اپنی ڈیوٹی کو ذمہ داری کے ساتھ نبھاؤں گا تو کل میں اس سے بہتر رینک پہ جا سکتا ہوں، اور ایک نہ ایک دن میں اعلیٰ پولیس آفیسر بنوں گا۔ تو ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلانی جگہ تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے انہیں بہتر خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، فرشنازی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنی فرشنازی اور بہتر پالیسی سے اپنے آپ کو اوپر لاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ان کی اسی طرح امپرومنٹ ہوتی ہے، وہ جا کے آگے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پولیس اب بہتر ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک خیبر پختونخوا کا پولیس کا تعلق ہے، تو خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف بھی بہترین طریقے سے لڑی ہے، فوج کے بالکل شانہ بشانہ انہوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، اور اس کا وہ جو دہشت گردی پہ جو قابو پایا گیا ہے، اس کا کریڈٹ فوج کے ساتھ ساتھ پولیس کو بھی جاتا ہے۔ یہ تو خیبر پختونخوا پولیس میں چونکہ نوجوان پڑھے لکھے آ گئے، PSP افسر آ گئے، تو ظاہر ہے اس کا تو رزلٹ پھر بہتر آنے ہی ہے۔ پہلے ایک کانسٹیبل بھرتی ہوتا تھا، پھر وہ آگے جا کے جاتے جاتے اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ مختلف طریقے اپناتا تاکہ میں کوئی افسر بنوں، تو اب تو وہ اس لیے آتے ہیں، ان کو تو کلیئر آفیسر کی لائن پہ لگا ہوتا ہے، ان کو تو صرف محنت کی ضرورت ہے، ان کو تو فرشناز کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ PSP افسر وہ ہے کہ پھر ASP، پھر اس کے بعد SP، پھر SSP، پھر بڑی تیزی سے وہ جا کے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل سر جی، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے صوبے میں رہتے ہیں جہاں پر ہمارے پولیس کے مثال کہاں پہ بھی نہیں ملتے۔ سر جی، یہ PPR نیوز کے واسط سے ہمارے عوام کے نام کوئی پیغام تاکہ یہ پولیس فورس ان کو عزت دو، یہ بھی ہمارے اپنے کوئی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے؟ عوام کو چاہیے کہ جو بھی شہری جس علاقے میں بھی رہتا ہو، انہیں چاہیے کہ اپنے آس پاس ایریا پہ نظر رکھے، دیکھے یہاں کوئی مجرم تو نہیں، رہائش پذیر تو نہیں ہے، یا یہاں پہ کوئی غیر قانونی دندہ تو نہیں ہو رہا۔ اگر ہو تو اپنے علاقے کی قریبی جو پولیس ہے اس کو بتائیں، اور اگر وہ اس پہ کارروائی نہ کرے تو اوپر افسران کو بتائیں کہ بھئی میرے علاقے میں یہ جرم ہو رہا ہے، اور پولیس جا کے اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، تو وہ آفیسر اس پہ ایکشن لیں گے۔ تو چونکہ جب اس ہر شہری کا اپنا علاقہ اس جرائم پیش عناصر سے پاک ہوگا تو انشاءاللہ اس سے پورا شہر پاک ہو جائے گا، پھر پورا صوبہ پاک ہو جائے گا، اور پھر ایک نہ ایک دن پورا پاکستان اس سے صاف ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سر جی، آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے۔ آپ ہمارے قیمتی سرمایہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے۔ پولیس فورس کے نام ایک پیغام۔ پولیس فورس پہ ہمیں فخر ہے، پولیس فورس ہماری پگڑی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس فورس اپنی ذمہ داری اس سے بھی بہتر طریقے سے نبھائیں، تاکہ وہ سرخرو ہوں، پولیس کا مورال بلند ہو۔ عوام کی نظروں میں اگر تھوڑی بہت پولیس کا مورال ڈاؤن ہو تو بڑھ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنے پولیس اسٹیشن کے، اپنی چوکیوں کے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھے، عوام سے ملے، ان کی مشکلات کا ازالہ کرے، ان کے مسائل سنیں، اس پہ کارروائی کریں، تاکہ عوام کے دلوں میں پولیس کے لیے محبت پیدا ہو۔ شکریہ سر PPR نیوز کو ٹائم دینے کا۔ بہت بہت شکریہ جی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ جو بھی ہو سکے، جو بھی ہمارے جو دوست ہیں PPR نیوز دیکھ رہے ہیں، ان کے قائدین ان کے درخواست ہے کہ اپنا پولیس سے عزت دو، یہ بھی ہمارے ہیں۔ شکریہ۔